ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 17واں پارہ ہے، اور اس پارے کی ابتدا میں شروع میں ہی اللہ تعالی ہمیں ایک بہت بڑی فکر کا پیغام دے رہی ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بڑا قریب آ گیا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنے حساب کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا ہم نے حساب دینا ہے، بڑی جلدی حساب کا وقت آ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ غفلت سے نکلیں اور اپنے اعمال کی خبر لیں کہ ہم نے ان کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور اس فکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کافی سارے جو کائنات سے متعلق جو سائنسی انکشافات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جو تمہیں زمین اور آسمان نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ سارے پہلے ملے ہوئے تھے، یہ ایک ہی چیز تھی، آسمان الگ نہیں تھے، زمین الگ نہیں تھی، یہ ایک ہی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ان کو پھاڑا اور جدا جدا کیا، آسمانوں کو الگ، زمین کو الگ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ یہ اس انداز میں ہوا۔ ابھی دیکھیں نا، صدیاں گزرنے کے بعد اب انسان بڑی محنت کے بعد جو ہے وہ اتنی ترقی کی ہے، اتنی سمجھ کے اب ان چیزوں کو سمجھنے لگ گیا ہے کہ واقعہ یہ چیزیں ملی ہوئی تھی اور ابھی دور ہوئی، پھر دور مزید ہوتی جا رہی ہیں، یا اس طرح کے جو مسائل ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے بتا دیا، اس چیز کا انکشاف اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، یہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں نا ان کی ابتدا پانی ہے، بنیاد ان کی پانی ہے، پانی سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یہ جو تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے، بلکہ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین میں ہم نے گاڑے ہیں، رواسیہ، یہ زمین میں ہم نے خود گاڑے ہیں، اور ان کو گاڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ان تمید بہم، تاکہ زمین جو ہے وہ رہنے کے قابل بن جائے، وگرنہ زمین میں ایسی حرکت ہوتی کہ نہ تو ہم یہاں گھر بنا سکتے تھے، نہ ہم آسانی سے چل پھر سکتے تھے، یہ زمین جیسے زلزلہ بار بار زلزلہ ہوتا رہتا، تو یہ جو بار بار زلزلہ ہوتا رہنا تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ جینا، زندگی گزارنا مشکل، دشوار، یعنی کہ ناممکن ہو جاتا، کوئی آسانی سے جی ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ جو گاڑے ہیں، اور یہ پہاڑوں کے متعلق اب تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، ابھی بھی بڑی تحقیقات تو باقی ہیں، قیامت تک یہ ہوتی رہے گی۔ تو اب تحقیقات ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ پہاڑ جتنے زمین سے اوپر نظر آتی ہیں نا، زمین سے باہر نظر آتی ہیں، ہزاروں فٹ ان کی بلندی ہوتی ہے، اس سے ڈبل سے بھی زیادہ زمین کے اندر ان کی گہرائی ہوتی ہے، ایسی اللہ نے ان کو گاڑا ہوا ہے۔ اور پھر بھی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے کہ کوئی پہاڑوں کی ایک لائن بنا دی ہو، قطار بنا دی ہو، پھر تو انسانوں کے لیے ان کو پار کرنا، کراس کرنا، راستے بنانا مشکل ہو جانا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فاصلے درمیان میں چھوڑے، درمیان میں درے ہیں جہاں سے گزر گائے ہیں، راستے بھی ہیں، ابھی تو سڑکیں بڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ پہاڑی علاقے جنہوں نے دیکھے، پہاڑ تو بہت ان کی بلندیاں ہوتی ہیں، وہاں پر جانا پھر دوسری طرف جانا بہت مشکل تھا، ایک پہاڑ کو کراس کر کے پھر آگے دوسرے کو، تو یہ اللہ نے درمیان میں فاصلہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بے انتہا حکمتیں ہیں، جو ابھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ آ رہی ہیں، اور بڑی ابھی تک ایسی ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آئی ہیں، بہت زیادہ ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ہم نے اس لیے بنایا کہ یہاں پہ بڑے بڑے راستے ہیں، زمین میں تم چلتے پھرتے ہو، سب کچھ ہے، اور ان پہاڑوں میں راستے ہیں، یہ سارا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس کا یہ ظہور ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ جو آسمان ہے تم پر بطور چھت بنا رکھا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اوپر آسمان ہوتا ہی نہیں،
صرف اندھیرا ہوتا تو اندھیرا کتنا بڑا خوف ہے. کبھی تصور کریں کسی ایسے کمرے میں ہو, کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں صرف اندھیرا ہے, کچھ نظر نہیں آتا, تو وہاں پہ جینا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر رات ہوتی, ستارے بھی نہ ہوتے, اور یہ ویسے بھی جو ہے نا آسمان اوپر نہ ہوتا, تو بالکل اندھیرا ہوتا, کالا سیاہ, تو کتنی خوفناک منظر ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ, میں وہ ذات ہوں جس نے رات کو بنایا, والنہار, دن کو, والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون, سورج, چاند, یہ جو نظام چلایا ہے, رات ہوتی ہے پھر دن آتا ہے, دن کے بعد پھر رات آتی ہے, یہ اتنا بہترین نظام ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک رک جائے, صرف رات ہی رہے تو تھوڑی ہی دیر میں انسانیت ہی ختم ہو جائے گی. اور اگر دن ہی رہے تب بھی جینا مشکل ہو جائے گا. مشکل نہیں, زندگی ختم ہو جائے گی زمین پر اگر یہ رات دن کا نظام نہ چلے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھو, سورج, چاند, یہ رات دن مسلسل ان ٹائم, پتہ نہیں, ابھی تو ہماری جو سمجھ ہے اس کے مطابق کوئی ہزاروں یا لاکھوں سال ہے, پتہ نہیں کروڑوں یا اربوں سالوں سے اللہ تعالیٰ کا رات دن کا جو نظام بنایا ہوا چل رہا ہے. اور یہ سورج, یہ چاند, یہ سارا کچھ سسٹم, یہ جتنا بھی نظام ہے, کل فی فلک یسبحون, کہیں بھی ایک منٹ, ایک سیکنڈ, کیا ایک لمحے بھر کی بھی کوئی کوتاہی نہیں ہے, ایک لمحے بھر کی بھی. سورج پچھلے سال جس دن میں جس وقت طلوع ہوا تھا, اس سال بھی اسی دن اسی ٹائم پہ طلوع ہوگا, ذرہ بھی فرق نہیں ہے. اور صدیوں بعد بھی ایسے ہوگا, اور صدیوں پہلے بھی ایسے ہی تھا. کیسا مضبوط نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. عقل یہاں پہ آ کے جواب دے جاتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے کون ہے. اور یہی ہے میرے بھائیو اللہ, یہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے آگے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو, بت تمہیں کیا دیتے ہیں, ان کو خدا کہتے ہو, یہ خدا کہلانے کے قابل ہیں. لیکن جب وہ نہیں مانے, ہٹ درمی ان کی حد سے بڑھ گئی, تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہا تھا, وَتَاللَّهِ, اللہ کی قسم, لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ, یہ تمہارے بتوں کی خبر تو میں لوں گا, یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا نا, ان کی خدائی تو میں نکالوں گا. اب یہ ان کو کہہ دیا. پھر اس کے بعد کیا کیا, ابراہیم علیہ السلام کو جب موقع ملا تو انہوں نے ایک وہ تیشہ پکڑا, وہ ایک تیسا جو لوہار لوگوں کے پاس ہوتا ہے, تو وہ ایک تیسا ان کے پاس تھا, انہوں نے وہ پکڑا, اور اس کے ساتھ انہوں نے جتنے بت تھے سبھی توڑ دیے, تہس نہس کر دیے, جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا, خدا سمجھ رہے تھے, تو انہوں نے سارے توڑ دیے. ایک بڑا, ایک صرف بڑا تھا, وہ چھوڑ دیا تاکہ بھلا ان کو عقل آ جائے. تو جب بات پھیلی نکلی تو پھر آپس میں لوگ کہنے لگے یہ ایک ہی بندے کا کام ہو سکتا ہے, وہی جو ابراہیم جوان ہے نا, وہ ایسی باتیں کرتا ہے علیہ السلام. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, انہوں نے وہ اکٹھے ہوئے, بلایا, پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے, یہ ہمارے خداؤں کا حال. یعنی کہ دیکھیں کیسی مشرک کی عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے. بھئی یہ خدا کہلانے کے قابل ہیں جن کی اپنی ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہیں, بازو ٹوٹے پڑے ہیں, گردن ٹوٹی پڑی ہوئی ہے, گردن کٹی ہوئی ہے, جو خود ٹوٹے پڑے ہیں, جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, تمہارا کیا وہ نفع نقصان کے مالک ہوں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, تمہارے خدا ہے نا, بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, یہ جو بڑا بت جو کھڑا ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, اس سے پوچھو نا, اس سے پوچھو, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتی ہیں تو ان سے پوچھو. اب وہ حیران پریشان تھے, بھی یہ تو بولتے نہیں, یہ بت ہے نا, اور بت بھی کیا ان کو پتہ, بنایا تو ہم ہی نہیں ہے, اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے. تو کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم آپ جانتے تو ہو یہ تو نہیں بول سکتے نا. تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم, بڑا افسوس ہے تمہاری عقلوں پر بھائی, ان کو خدا مانتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں, تم ان کو خدا مانتے ہو. کیسی عجیب سوچ ہے تمہاری.
لیکن بجائے اس کے کہ ان کو شرمندگی ہوتی اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے کہ واقعی یہ تو خدا کہلانے کے قابل نہیں ہے، جو خود ٹوٹے پڑے ہیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، کسی اور کی کیا حفاظت کریں گے، الٹا کیا کہنے لگے، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، آؤ بھی سارے مل کے اپنے معبودوں کی مدد کریں، اپنے معبودوں کی مدد کریں کہ ابراہیم نے ان کو مارا ہے، توڑا ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو ہم ابراہیم کو جلا دیتے ہیں آگ میں ڈال کے، اس بندے کو ختم کر دیتے ہیں علیہ السلام۔ تو بہرحال انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ایسے پھر رہے تھے جیسے بندہ نہیں کہیں کسی باغ میں سیر کر رہا ہوتا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس آگ کو اللہ نے حکم دیا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت بن گئی تھی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اتنی آسان سی بات بھی سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے جب شیطان دماغ خراب کر دیتا ہے نا، کہ جو خود ٹوٹ جائے، جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکے، وہ کسی اور کی کیا حفاظت کرے گا، جو خود بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، وہ تمہاری کیا مدد کرے گا۔ اور یہی توحید کا سبق میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ اس پارے میں، 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ میں یہی توحید کا سبق دے رہے ہیں۔ اور اس بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ کچھ لوگوں کی حالت کچھ نہ ایمان کی اس طرح کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے مومن ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ مومن ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو انتہائی نقصان اٹھائیں گے، دنیا آخرت میں ان کا نقصان مقدر بن چکا۔ کون لوگ؟ جو عبادت کرتے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو کے، یعبد اللہ علی حرف، ایسے کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں کہ اگر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی نعمتیں ملتی رہیں، کاروبار میں فراوانی ہے، صحت تندرستی ہے، تو مصیبتیں پریشانیاں نہیں ہیں، تو پھر تو وہ عبادت کریں گے بڑے اچھے طریقے سے۔ لیکن اگر ان کو وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر ان کو کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ، تو وہ ساری عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جب تک اللہ ان کو عطا کرتا رہے گا تو پھر تو وہ بڑی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا تو عبادت کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے ایسے لوگوں کے متعلق؟ خسر الدنیا والآخرہ، یہ لوگ ہیں جو حقیقی خسارے میں ہیں، دنیا میں بھی نقصان ہے ان کا، اور آخرت میں بھی ان کو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ نے عبادت فرض کی ہے، جو ہم عبادات اللہ کی کرتے ہیں، تو ان کا تعلق ہماری زندگی کی آسائشوں سے یا مصیبتوں سے نہیں ہونا چاہیے، کہ خوشیاں ہوں گی تو عبادت کریں گے، غمیاں پریشانیاں ہوں گی تو عبادت ختم، یا پھر اگر پریشانی کی حالات ہیں پھر تو بڑی ٹائم پہ نماز پڑھیں گے، لمبی لمبی دعائیں کریں گے، لیکن جب خوشی آئے گی، اللہ خوشحالی لائے گا، تو پھر ساری عبادات بھول جائیں گے۔ تو یہ اللہ کو لوگ پسند نہیں، اس لیے ایسے کاموں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور اسی پارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے جانور جو ہیں وہ مخصوص کیے ہیں، ہر امت میں قربانی رہی ہے، اور یہ قربانی صرف اور صرف فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ قربانی، جانور ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کے نام پر کوئی جانور ذبح کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اور جو لوگ اوروں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، فلاں جگہ پہ جانور ذبح کرنے کی، اگر ہمارا یہ کام ہو گیا یا ہم اس نقصان سے بچ گئے یا ہمیں یہ فائدہ مل گیا، تو ہم جو ہے نا ایک جانور، دو جانور، تین جانور فلاں جگہ پہ جا کے فلاں بزرگ کو راضی کرنے کے لیے، فلاں کسی آستانے پر، فلاں کسی بت پر، یعنی کسی بھی ایسی جگہ پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کریں گے اس لیے کہ ہمارا فائدہ ہو جائے، ہم نقصان سے بچ جائیں، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور اس کی وضاحت اسی پارے کے آخر میں اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں میں تمہیں ایک مثال بیان کرتا ہوں، کیونکہ مثال سے بات آسانی سے سمجھ آتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک مثال تمہیں بتاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، ذرا غور سے سن، فاستمعوا لہ، دھیان سے سننا اس مثال کو، بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، میرے علاوہ جن کو خوش کرنے میں تم لگے ہوئے ہو،
کہ ان کی وجہ سے تم پر آسانیاں ہوں گی، مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، یا وہ تمہیں بچا لیں گے، یا وہ تمہاری مدد کریں گے میرے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، تمہاری مدد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ سارے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے اکٹھے ہو جائے نا تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہیں تو ان کو کر کے دکھاؤ۔ یہ مکھی مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمرے میں میرے منہ پہ آ رہی ہے، یہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہے مکھی۔ تو یہ مکھی، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ یہ مکھی میری مخلوق ہے، اور وہ جن کو تم بڑا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو ان کو کوئی ایک مکھی بنا کے دکھا دے، نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا چیلنج دیا، اس سے بھی آسان کر دی بات۔ کیا فرمایا کہ چلو مکھی نہیں بنا سکتے اور بنا بھی نہیں سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہی میری بنائی ہوئی مکھی مخلوق جو پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں میں ان کی تعداد ہوگی مکھیوں کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جن کو تم پکارتے ہو نا میرے علاوہ، جن کے آستانوں پہ تم جاتے ہو، جا کے گڑگڑاتے ہو، سر جھکاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، منتیں چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور میری ان کروڑوں اربوں مکھیوں میں سے صرف ایک مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز پکڑ کے اڑ جائے تو یہ سارے اسے چھین نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، یہ سارے اس مکھی سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ مکھی کی خاصیت کچھ اس طرح کی اللہ نے بنائی ہے۔ مکھی کس طرح کھانا کھاتی ہے بنا؟ ایسے نہیں جیسے پرندے چونچ میں کوئی چیز لیتے ہیں نا، کوئی ذرہ چونچ میں، نہیں ایسے نہیں لیتی ہے۔ جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے مثال کے طور پر، یا جیسے مینڈک کی زبان ہوتی ہے تو وہ زبان سے کوئی چیز کھینچتا ہے اندر اپنے منہ میں لے جاتا ہے، تو مکھی کا نظام بھی کچھ تھوڑا سا اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ اپنے منہ کے سونڈ کی طرح کی چھوٹی سی سونڈ نکالتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ذرہ کھانے کا پکڑتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے منہ کے اندر جاتا ہے وہ ذرہ پانی بن جاتا ہے، جو بھی کھانے کی چیز فوراً پانی بن جاتی۔ تو ہے کوئی ایسی پہنچی ہوئی سرکار، ہے کوئی ایسا جو مکھی جب ذرہ اس کے کھانے سے لے لے اور وہ اپنے منہ کے اندر لے جانے تک، اس کو پانی بنانے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، کوئی ہے ایسا جو اس مکھی سے وہ ذرہ واپس چھین سکے؟ یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے، کتنی آسان بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہ تو مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی سے کوئی چیز واپس چھین سکتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، جن کو پکار رہے ہو وہ بھی بڑے کمزور ہیں، اور جو تم پکار رہے ہو تم بھی کمزور ہو۔ اور پھر کیا کہا؟ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں تم نے میری قدر نہیں کی ہے، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اصل طاقتور ذات، اصل قدرت والی ذات تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کے اختیارات میں ہے نفع اور نقصان، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی کے اختیار میں تو ایک مکھی بنانا نہیں ہے، مکھی سے کوئی چیز چھیننا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نفع نقصان تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔